اس نے اٹھ کے کہا کہ حضرت جو امام کرکٹ کا میچ دیکھتا ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، وہ امام صاحب بیچارے کو کوئی بری عادت پڑی ہوتی، کرکٹ کے میچ دیکھتا تھا۔ تو میں نے اب سوچا کہ واقعی ان کا امام دیکھتا ہوگا تو اب کیا کروں؟ تو میں نے ان کو کہا بھئی آپ کے گھر میں بھی ٹی ویاں ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ بھی میچ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تمہاری ہو جاتی ہے، تمہارے جیسا امام ہے، مال جن سے فی جنسکم میں، تمہاری جن سے ہے پھر تمہاری ہو جاتی ہے۔ ہاں جو پارسا متقی پرہیزگار شب بیدار تہجد گزار نیکوکار ہے نا، اس کی نہیں ہوگی۔ تو بھائی اپنے جیسا تم میں سے امام آیا ہے تو امام کے لیے چھوٹی موٹی گنجائش رکھا کرو۔ بعد میں نے اس امام صاحب کو کہا، میں نے کہا موت بھی آ چھوڑ دی یہ چیزیں، خواہ مخواہ سے تجھے کوڑا کرکٹ دیکھنے کے شروع ہوئے پڑے ہیں تو کیا؟ وہ کہتے نہیں میں تو چھکے چوکے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے میرے دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ آج کل میچ میں صرف چھکے چوکے نہیں رہے، میچ میں تو جوا بازی بھی آ گئی ہے، اور پتہ نہیں انڈین نے ہندوانہ تہذیب اپنا کر وہاں 4-4 5-5 لڑکیوں کا ایک گروپ رکھا ہوتا ہے جو ہر چکے چوکے پر ہر آئے غیرے کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں داد دے رہی ہوتی ہے اور ڈانس چل رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا امام ہے تو ادھر یہ دیکھ کر آئے گا اور ادھر اللہ اکبر، تو کون تیرے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اور بھائی اپنے معاملے کو ٹھیک رکھ۔ قرآن کریم نے اللہ کے رسول کو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر اپنے کپڑوں مبارک کو پاک رکھیے۔ حضور پاک کے کپڑے تو پاکوں کے پاک کپڑے ہیں، یہ ان کو فرما کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، شرک کی پلیتی کو اور گناہ کی پلیتی کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ تو ائمہ کو چاہیے کہ اس جیسے معاملات میں ٹھیک رہیں۔ کون سی فلمیں؟ ایک ہے قرآن کریم کو فلمایا گیا ہے، تفسیر اس میں چل رہی ہے، حدیث اس میں چل رہی ہے، اس میں کوئی نامحرم اور گناہ کی بات نہیں ہے، یہ تو جائز ہے۔ جس فلموں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ گناہگاری والی فلمیں، یہ صرف خود گناہگار نہیں ہے، یہ اگلے کو بھی گناہگار کر کے اس کے گناہوں میں بھی اپنا حصہ ڈال کے بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں، ایک ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھائے گا، اور دوسری جگہ ہے لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے دوسرے کے بھی اٹھائیں گے۔ تو جب 2 آیتیں ہیں تو کیا مطلب؟ ایک جگہ لکھا ہے دوسرے کا گناہ پہلا نہیں اٹھائے گا، اور دوسری آیت سورۃ عنکبوت میں اپنے بھی اٹھائیں گے ساتھ دوسرے کے بھی۔ تو اس کا ایک جواب ہے کہ جہاں لکھا ہے دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائیں گے تو اس کا معنی ہے میرا اس کے گناہ میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اپنا گناہ کر رہا ہے اپنا بھگتے گا۔ لیکن جہاں لکھا ہے دوسرے کا گناہ بھی یہ اٹھائے گا تو یہ وہ ہے جو اس کے گناہ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو یہ اس کا بھی اٹھائے گا، تو یہ تو اپنے گناہ میں حصہ ڈال رہا ہے، اس کے گناہ میں حصہ ڈال رہا ہے۔ لو بھائی جتنے گناہ کرتے جاؤ گے لہٰذا میں نے تمہیں یہ کام کیا، ایسا کچھ بھی نہ کریں، ذرہ برابر بھی ایسا معاملہ نہ رکھیں۔ آپ ایسا کریں گے معاملہ آپ کا غلط ہوگا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سعودیہ میں ایک مرتبہ میں نے عمرے کے بعد سر کا حلق کرایا، بہترین قسم کا، اس کا بلیڈ اور وہ اس طرح تھا ڈسپوزیبل، پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے بعد میں اس نائی بھائی سے کہا، میں نے کہا زبردست ہے یار دکھائیں ذرا۔ اس نے کہا ہم ایسے چلاتے ہیں، یہ نایا ہوتا ہے، ہر گاہک کے لیے نایا رکھتے ہیں، اس پہ جراثیم نہیں آتے، یہ وہ کورونا دور کی بات ہے غالباً۔ مجھے بڑی خوشی ہو، میں نے کہا یار بہترین، یہ آپ کا جو بلیڈ ہے نا زبردست ہے۔ اب وہ اللہ والے کو خدا ہدایت دے، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب بس مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے میرے کام کی تعریف کی ہے، یہ ایک ڈبہ آپ لے لیں۔ بھائی میں نے کہا میں اس بلیڈوں کو کیا کروں، اس کے پاس بہت سے ڈبے پڑے تھے، نہیں ایک آپ لے لیں ہر صورت۔ اب میں انکار کروں اور ناراض ہو، بہرحال اس نے شاپر میں ڈال کے دے دیا، وہ ڈبہ آپ میں پاکستان لایا، اس میں کوئی 50-100 استرے تھے، اتنے زیادہ، کیا کر رہے تھے؟ اچھا وہ بڑا سا بلیڈ ہونا تو اس سے بندہ اپنی کٹنگ تو کر نہیں سکتا۔ میں ادھر آیا تو میں سوچتا رہا یار میں اس بلیڈوں کو کیا کروں۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا، کسی نے کہا مفتی صاحب یہ سعودیہ کے بلیڈ ہیں، بہت مہنگے بکیں گے، اتنے 1000 روپے کا ڈبہ بکے گا، بیچ دو۔ اچھا میں نے سوچا جو میں بیچ دوں تو لینے تو یہ نائیوں نے ہیں، اور اس نائی نے لینے ہیں جس نے داڑھی کاٹنی ہے، تو لہٰذا میرا عمرے کا ثواب تو ہوگا، یہ گناہ میں حصہ بھی ساتھ ہوگا، اس نے بلیڈ اس کو دیے تھے، اس نے داڑھی کاٹی تھی اور ذمہ دار یہ۔ میں نے تو اللہ جل شانہ سے توبہ کی کہ یا اللہ یہ کون سی کھوتے کی کمر پہ نے مجھے سوار کر دیا۔ تو میرے ذہن میں ایک ہمارے شاگرد ہیں مولانا عمران شمس الائمہ صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی دکان ڈھونڈی جا کے، وہ شخص ہے جو داڑھی نہیں کاٹتا، وہ نائی ہے، حجام ہے، ہیئر ڈریسر ہے، زلف تراش ہے، بالوں کی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے خوبصورت لفظ ہے نا، نائی کہنا شاید غلط ہو، تو مصلح ہے زلف کہتے ہیں، زلف تراش، تو وہ کٹنگ کرتا ہے لیکن وہ داڑھی نہیں کاٹتا۔ میں اس کی دکان پہ گیا، ایک دن دکان بند، دوسرے دن بند، اب میرے پاس رابطہ نہ ہو، پوچھتے پچھاتے میں نے اس کا گھر جا کے ڈھونڈا، وہ کسی جا کے ایک بستی کالونی کے اندر اس کا گھر ملا،
اور میں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجی کیسے آئے آپ؟ میں نے کہا جی ڈبہ تو لے لو. اس نے ڈبہ تو, انہوں نے کہا واہ واہ بڑی کام کی چیز ہے. میں نے کہا یہاں پہ لے لو. کہتے یہ مجھے آپ نے کیوں دیا ہے؟ میں نے کہا جی تو غلط کام نہیں کرتا تو اس گناہ میں میرا شریک نہیں ہونا نا, تو آپ تو سنت کے مطابق حجامت بناتے. تو اس نے کہا جی جزاک اللہ, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ عام سی بات ہے, یہ میں آپ کو 30 مارخانی نہیں سنا رہا, صرف آپ کے ذہن کی تربیت کر رہا ہوں کہ اتنے کام میں بھی اپنے گناہ کا حصہ نہ ڈالیں. اگر اتنے سے کام میں بھی آپ نے گناہ کے اندر حصہ ڈالا تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ دا عذاب ہے پہ, یا مولوی سے وظیفہ نہ سوچا, دم کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. یہ دم نہیں, یک دم ہو گیا ہے پھر آپ کے ساتھ. ایک ہوتا ہے دم رکھنا, ایک ہے یک دم ہونا. تو یک دم مصیبت آ جائے گی. تو گناہوں میں اپنا حصہ کبھی نہ ڈالا کریں. تو جو فلموں کا کاروبار چلا رہا ہے کبھی بھی یہ بندہ نہ کرے, یہ اپنا گناہ بھی کرے گا, آگے جو دیکھیں گے, جو غلطیوں میں چلیں گے, ان سب میں اس کا حصہ ہوگا. ایسے ہے گناہ کو اپلوڈ کرنا. آپ گانے کو اپلوڈ کر دیں, نامحرم لڑکی کی تصویر اپلوڈ کر دیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یا اسی طرح باقی جتنے وہ چینلز ہیں اس کے اوپر, تو آگے جتنا شیئر ہوگا, جو دیکھے گا, سب کے گناہ کے ذمہ دار آپ ہو. کیوں آپ آگے کر رہے ہیں. آج کل لوگ غلطی پھیلا کے آگے دیکھے, او 200 بندوں نے شیئر کر لیا اور 20,000 آدمیوں نے ویورشپ آ گئی ہے. تو اس کا 20,000 ویورشپ آ گئی نا, اگر یہ گناہ کا کام ہے تو 20,000 کے گناہوں میں آپ بھی شریک ہیں. پھر یاد رکھیں جتنا 20,000 نے جہنم بھگتنی ہے, اکیلا پھر آپ نے بھی ان کے ساتھ بھگتنی ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے آج کل, جج کہتے ہیں یہ تو قاتل ہے, چلو اس کو پھانسی لٹکا دو. دوسرے کیا کہتے ہیں, یہ قاتل کا سہولت, کیا کہتے ہیں, سہولت کار ہے. کیا مطلب؟ اس نے قتل نہیں کیا, اس نے صرف اس کو راہ دکھایا ہے, راستہ دیا, کوئی نہ کوئی سہولت دی ہے. تو سہولت کاری کے زمرے میں اس کو بھی لٹکا دو. جو وہ سزا اس کی ہوگی اس کو بھی لٹکائیں گے نا, چاہے پھانسی نہ دیں, 20 سال قید دے دیں, تو یہ بھی ساتھ رگڑا گیا. تو بھائی یہ آپ فلموں کی چیزیں بیچ کے گناہوں کے سہولت کار بن رہے ہیں, لہٰذا یہ کام نہ کریں. آج ہم نماز کو چھوڑ کے ذلیل ہو گئے ہیں. قیامت کا منظر ہوگا, نام حق کی عبارت اٹھا کے دیکھ لو, روز محشر کے جہاں گداس بود, اولی پرسش نماز بود. کہ قیامت کا دن جان کو پگھلانے والا ہوگا اور پہلی پرسش نماز کی ہوگی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام اور کفر میں فرق نماز ہے. جو نماز کا نہیں ہے نا وہ نبی کا نہیں ہے, وہ شریعت کا نہیں ہے. یار جس کو اللہ کے بلانے پہ نماز کی فکر نہیں, سنو, بستر سے اٹھا کے میرا ایمان مجھے مسجد نہیں لاتا تو یہ ایمان مجھے قبر سے اٹھا کے جنت بھی نہیں لے جاتا. مجھے کچھ نماز کا معاملہ دیکھنا چاہیے. تو مسلمانیت میں نماز شرط ہے. نماز اپنے طریقے اور وضو اور اپنے معاملات کے مطابق. میرے دوستو, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے, خزاں کا موسم تھا. حضرت ابو ذر کو فرمایا یوں, لکڑی کا درخت تھا تو پکڑ کے فرمایا, یوں ہلایا. ابو ذر کیا ہوا؟ سیدنا جندم بن جنادہ, حضرت ابو ذر غفاری کا نام ہے رضی اللہ عنہ. ابو ذر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے ہلایا, پتے جھڑ گئے, پتے گر گئے, پتوں سے شاخ فارغ ہو گئی. کہ ہو گئی؟ کہ اگر مسلمان بندہ یوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے, گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں. یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جی میں تو بڑا گناہگار ہوں, تو نماز پڑھ دے کڑی موت پوندی ہے. ہمیں نماز کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. میں ہنسنے کے لیے نہیں, درد دل کے رونے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں نماز کے لیے, میں ایک جملہ کہوں, آؤ یار نماز تے آؤ, صاحب میرے کپڑے تھوڑے پلیت ہیں یار, فلانے دا ولی میں آجلو نہیں, اچھا میں کپڑے تبدیل کر کے آندا پیا. ولیمے واسطے کپڑے تبدیل تھی نے, کپڑے وٹا کے آ سکتا بندہ, نماز واسطے گلگوٹو پوندے. پتہ نہیں آج ہم کہاں ٹھہرے ہوں. میں نماز کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہر چیز کرتی ہے, نہیں کرتی؟ ہر چیز میں گدھا گھوڑا بھی تو ہے نا. کہا گدھا تسبیح کرتا ہے, کتا تسبیح کرتا ہے, خنزیر اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کہا وہ کیا؟ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بات کھلی ہے کہ گدھا اپنی تسبیح میں کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا. میرے مولا تیرا شکر, تو نے مجھے گدھا بنایا, کتا نہیں بنایا. کہا اچھا, کہا پھر کتے تسبیح؟ ہاں, کہا تو کتے کی بھی تسبیح ہے. کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیر. میرا مولا تو نے شکر ہے, کتا بنا دیا ہے لیکن مجھے سور اور خنزیر نہیں بنایا.
یہاں میں ایک جملے کی وضاحت کرتا جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں سور اور خنزیر کا لفظ منہ سے نکلا 40 دن ایمان گیا. ایک کوڑ تے پلال ہے, یہ جھوٹ ہے. 56 نمبر دی ٹھاپ ہے, آدھے نہیں 56 نمبر دی ٹھاپ دیتی ہے. کون کہتے ہیں خنزیر کے لفظ بولنے سے ایمان گیا؟ تو دوسرے پارے میں جب حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر, امام دا ایمان تے 40 وارا گیا. پچھو تراویاں 30 وارا کون پڑھے سے؟ تراویاں واسطے نواں رکھا کرو والا. یہ جھوٹ ہے. امام پڑھ رہا ہے آگے ولحم الخنزیر پڑھتے 40 دن اگر ایمان گیا تو امام کا ایمان تو گیا, تو 30 دن کے لیے باقی تراویاں فتو دی تو گامے کو اکسوں تو آ پڑھا, امام تے سارا شودہ ٹور گیا ہے. تو یہ غلط بات ہے. تو کتا تسبیح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقُولُ الْكَلْبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلْبًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنْزِيرًا. میرے مولا شکر تو نے مجھے کتا بنایا, مجھے خنزیر نہیں بنایا. جب باری خنزیر کی آتی ہے, زندانی والو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. خنزیر یہ کہتا ہے الحمد للہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ. رب تیرا شکر, تو نے مجھے خنزیر بنایا, بے نمازی نہیں بنایا. جو اسے سزا ملے گی میں اس سے بچ گیا. ہون وط اس آپ مکونچا بھئی نماز دا حکم کتنا ہے.